ہے، کوئی زرد رنگ کا ہے، کوئی سبز رنگ کا ہے، اتنے خوبصورت باغ۔ جب میں نے باغوں کی کیفیت دیکھی تو میں نے پوچھا یہ کس کے ہیں؟ کہا کہ رابعہ بصری یہ تمہارے لیے۔ اس کے لیے رابعہ بصری تمہارے لیے۔ فرماتی میں جیسے ہی قریب گئی میں درخت کے ارد گرد میں نے گھومنا شروع کیا۔ ابھی میں ارد گرد گھوم ہی رہی تھی، میں کیا دیکھتی ہوں کہ چند پھل، خوبصورت پھل زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ کہاں تھے؟ زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ میں نے عرض کی یہ زمین پر پڑے ہوئے کیوں ہیں؟ فرمایا کہ تو ساری رات عبادت کرتی رہی ہے، لیکن عبادت کرتے کرتے تسبیحات پڑھتے پڑھتے تیرے ذہن میں ایک بات آئی ہے کہ وہ جو میں نے آٹا گوندا تھا کہیں خراب تو نہیں ہو گیا۔ بس تیری اتنی سوچنے کی دیر تھی کہ تیرے جو پھل تھے وہ زمین پر تھے۔ صرف چند گھڑیاں، 1 گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹے نہیں، 10 گھنٹے نہیں، 10 دن نہیں۔ اللہ کی رحمت اسی پر ہوتی ہے جو اس قابل ہوتا ہے۔ اللہ نے تو سب پر اپنا نظر کرم فرمایا، سب کو رحمتیں عطا کی۔ پھر ہم نے آخر ایسے کیا ہوا؟ کیا سوچا؟ صرف اتنا سوچا کہ وہ جو میں نے آٹا رکھا تھا کہیں خراب تو نہیں ہو گیا۔ صرف اتنا سوچنے کی دیر تھی کہ کھا نیچے زمین پر گر گئے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس مقام پر ہیں، ہم کس مقام پر کھڑے۔ ہم تو وہ ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر میرا کوئی امتی اچھی نیت کر لیتا ہے، اگر وہ کام نہیں بھی کرتا تو اس کو ثواب عطا کیا جائے۔ اس سے بڑھ کر اور کتنا کروانا چاہیے۔ پھر آگے مفسرین نے تفصیلی گفتگو کی کہ انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ کیا مقصد ہے انسان کے آنے کا؟ کیا مقصد ہے؟ اللہ پاک نے کرے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ صحیح آواز کر تو پتہ کیا ہے؟ اللہ کی اللہ فرماتا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ فرماتا ہے انسان کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ میرا جناب والا تابع فرما بردار بن جائے۔ انسان کو بھیجنے کا دنیا میں مقصد یہ ہے کہ انسان ہر وقت سجدے میں جناب والا سر چھپا کر رکھے، کبھی قیام کرے، کبھی رکوع کرے، کبھی تسبیحات پڑھے۔ اے انسان تیرا دنیا میں آنے کا یہ مقصد ہے کہ تو ہر وقت اللہ کو یاد کر۔ لیکن ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں انسان کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں آ کر اللہ کی عبادت کرے۔ آپ فرماتے ہیں اگر ایک بادشاہ انسان کو بھیجے، اپنے وزیر کو بھیجے، جا کر فلاں جگہ پر میرا پیغام پہنچا دے، وہ بندہ اگر پیغام لے کر جاتا ہے، بادشاہ نے جس کام کے لیے اس کو بھیجا ہے وہ بندہ وہ کام بھول جاتا ہے، باقی کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ جب واپس آتا ہے تو بادشاہ کے پاس آ کر کہتا ہے بادشاہ میں نے سارے کام کر دیے ہیں، لیکن جو تیرا اصل والا کام تھا میں بھول گیا ہوں۔ بادشاہ نے جس کام کے لیے اس کو بھیجا ہے کہ تو نے یہ بھی کام کرنا ہے، یہ بھی کام کرنا ہے، یہ بھی کام کرنا ہے، لیکن جس کام کے لیے بادشاہ نے اس کو بھیجا ہے وہ کام کرنا بادشاہ وہ بھول گیا نا۔ وہ انسان بادشاہ سے خوش ہوگا؟ مجھے بتائیں بادشاہ سے خوش ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں خوش ہوگا؟ کہ بادشاہ نے اس کو کس چیز کے لیے بھیجا تھا؟ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اللہ پاک نے انسان کو بھیجا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسان کو جنوں انس کے درود پاک پڑھے صلاۃ و سلام علیہ۔ نبی اللہ وعلیہ وسلم کا اللہ۔ اب بادشاہ نے کہا میرا یہ کام کر۔ اب اللہ پاک نے فرمایا میں نے تجھے دنیا میں بھیجا۔ کہ اتنا مقام، اتنی عزت کیسے؟ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، فرمایا میں نے بنی آدم کو انسانوں کی عزت بخشی۔ اچھا چلیں پھر تھوڑا سا موازنہ کر لینا کہ انسان کی پیدائش کیسے، تھوڑا سا تقریب سے کرتے ہیں انسان کی کیسے پیدائش ہوئی۔ فرمایا حَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِینٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ یَکُن شَیْئًا مَّذْکُورًا، کہ انسان تو کسی کے سامنے اپنی پیدائش کا ذکر بھی نہیں کر سکتا، تو کسی کے سامنے اپنی پیدائش کا ذکر نہیں، تو لم یکن شیئا مذکورا بیان نہیں کر سکتا۔ پھر اپنے مقام پر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی سلالۃ من طین، میں نے انسان کو مٹی کے چولہے سے پیدا کیا، میں نے انسان کو مٹی کے
ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، میں نے پھر انسان کو ٹھہرا ہوا عطا کیا. ثم خلقنا النطفة علقا، فرمایا پھر میں نے جناب والا وہ خون کا لوتھڑا بنایا. فخلقنا العلقة مضغا، فرمایا پھر ہم نے اس کو گوشت کا ٹکڑا بنایا. فخلقنا المضغة عظاما، فرمایا پھر جناب والا ہم نے اس کو گوشت کا ٹکڑا بنانے کے بعد ہڈیاں بنائی. فخلقنا المضغة عظاما فکسونا العظام لحما، فرمایا پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت بنایا، پھر ہم نے ان ہڈیوں پر. ثم انشأناه خلقا آخر، جب ہم نے انسان کو ڈھانچہ بنایا تو انسان ایک عجیب ہی شے نظر آ رہا ہے. ہم کسی سے بات کرتے ہیں نا، یار وہ تو چیز ہی کچھ ہو رہا ہے، وہ بندہ تو پتہ نہیں کیا عجیب قسم کی خاصا چیز ہے. تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، کہتے جب ہم نے انسان کو گوشت کا ٹکڑا بنا کے دیا نا، ابھی گوشت نہیں رہ گیا تھا. تو ثم انشأناه خلقا آخر، وہ انسان تو ایک عجیب سی چیز نظر آ رہا تھا. پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ پاک نے کیا کیا؟ وَخَلَقْتُ بِيَدَيَّ، اللہ پاک فرماتا ہے میں نے جب زمین کو پیدا کرنا چاہا نا تو میں نے کہا کن، تو زمین. میں نے پہاڑ کو پیدا کرنا چاہا تو فرمایا کن، تو پہاڑ. میں نے جب ہر چیز کو پہلو پر کو شجر تک تو میں نے پیدا کرنا چاہا، لیکن نہیں جب انسان کے بارے آئی اللہ نے فرمایا میں نے پہاڑ کو پیدا کرنا چاہا، فرمایا کن ہو جا فیکون، پہاڑ بن گیا. فرمایا میں نے زمین کو پیدا کرنا چاہا، ابھی منشاء الہی کے مطابق میں نے فرمایا کن ہو جا تو فیکون ہو جا. الہ العالمین جب تو انسان کو پیدا کرنا چاہا پھر کیا ہوا؟ فرمایا خلقت بیدی، میں نے اپنے ہاتھ سے. آپ بات سے سمجھے نہیں ہے یار، کیسے بنایا میں نے؟ شاہ صاحب اس سے بڑا مقام انسان کو کیا ملے یار؟ اللہ فرماتا ہے فخلقتہ بیدی، کیسے بنایا میں نے اپنے؟ اللہ کہتا ہے میں آپ سے بات ہے. اچھا یہ بات کیا ختم نہیں ہوئی، پھر آگے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، فرمایا پھر میں نے اپنے روح میں سے روح پھونکی ہے. یہاں بات عقیدے کی کرنا چاہوں گا. لوگ کہتے ہیں نبی کو نور نہ مانو، میں نے کہا یار نبی کو نور کیوں نہ مانے؟ وہ کہتے تم کہتے ہو کہ اللہ کے نور سے نور ہو کر نبی کے نور میں پیدا ہو گیا، تو اللہ کا نور نور نبی میں چلا گیا تو شرک ہو جائے گا. میں نے کہا یار بات جہاں نہیں آگے تو قرآن پڑھ. اللہ فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنے روح میں سے جناب والا ہر انسان کے اندر روح پھونکی ہے، چاہے وہ انسان کافر ہو، چاہے وہ انسان یہودی ہو، چاہے وہ انسان نصرانی ہو، یا چاہے وہ انسان مسلمان ہو، ہر انسان کے اندر میں نے روح پھونکی ہے. جب ہر انسان کے اندر اللہ روح پھونک دے تو شرک نہیں ہوتا. تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی وجہ سے اللہ فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میرا رب فرماتا ہے میں نے تیرے میں روح پھونکی. اللہ نے فرمایا میں انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، فرشتوں نے کہا انسان کو پیدا نہ کر. أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، الہ العالمین یہ تو دنیا کے اندر فساد کریں گے، یہ دنیا کے اندر جھگڑا کریں گے. اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تو نہ جانتے ہو. شارحین فرماتے ہیں جب ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہے کہ انسان کی نیکیاں بھی کور کر، انسان کے گناہ بھی کور کر، لیکن اللہ پاک کو ہر چیز کا پتہ ہے. لیکن اللہ پاک فرشتوں کو بتانا چاہتا ہے کہ میں اپنے انسان اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے مجھے شیر تو بتاؤ میرا فلاں بندہ کیا کر رہا تھا. الہ العالمین تو بھی تو دیکھ رہا ہے، تو سمیع بھی ہے، تو بصیر بھی ہے. اللہ فرمائے گا ہاں دیکھ تو میں بھی رہا ہوں، لیکن تم بھی تو بتاؤ. وہ فرشتے کہیں گے الہ العالمین تیرا بندہ تو سجدے میں ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہے، وہ تو سجدے میں ہے. سبحان ربی العظیم بھی کہہ رہا ہے، وہ سجدے میں ہے، وہ تو تسبیحات بھی پڑھ رہا ہے. اللہ فرمائے گا کیوں نہ، تو یہی تو کہہ رہا تھا کہ بندے جنہوں والا فساد پھیلائیں گے. آج بتا وہ فرشتہ کہتا ہے یا اللہ تو نے حق فرمایا.
تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو پیدا کیا، اب جس کنڈیشن میں پیدا کیا کیا تھا کہ کچھ بھی نہیں تھا، حقیر کرنا چاہتا تھا، میں فرمان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو سب سے خوبصورت۔ اور جب ایک انسان، ایک ماں باپ، ایک ٹیچر، اچھا فارغ نہ پڑھتے توجہ کریں، ایک ٹیچر ہوتا ہے اپنے بچے پر بڑی محنت کرتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، لیکن اگر آخر میں آ کے بچہ فیل ہو جائے تو غصہ تو آتا ہے نا۔ ماں باپ بھی کہتے ہیں تو اس پر میں نے لاکھوں روپیہ لگایا ہے تو پھر یہ رزلٹ لے کر آیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں الذی خلقک فسواک فعدلک۔ آج میرا موڈ سنانے کا، آپ کو سننے کے لیے مجھے بات سے بولو سبحان اللہ۔ اور کہنا ہم کس چیز کے لیے دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں؟ فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک، فرمایا انسان جہاں تیری آنکھیں اچھی لگتی تھی ہم نے وہاں پر آنکھوں کو بنایا ہے، فرمایا جہاں تیرے ہونٹ لگتے تھے ہم نے وہاں پر ہونٹ سجا دیے، جہاں پر تیرے کان اچھے لگتے تھے ہم نے جناب والا کان لگا دیے، تو پھر تو ہمارے ساتھ بے نیازیاں کیوں کرتا ہے؟ تو ہمیں چھوڑ کے دوسروں کے سامنے کیوں جھکتا ہے؟ تو ہمیں چھوڑ کر پھر دوسروں کے پاس کیوں جاتا ہے؟ جب میں ہوں تیرے بنانے والا تو پھر تو میرے پاس کیوں نہیں آتا؟ فرمایا پھر ہم نے انسان کو پیدا فرمایا۔ محققین اور مفسرین بڑی تفصیل چلا لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو خوراک بھی چاہیے ہوتی ہے، لیکن وہ حیض والا خون وہ جناب والا دودھ کی شکل میں انسان کو ملتا ہے۔ انسان کہتا ہے لا العالمین تو نے ہمیں بڑا خوبصورت پیدا کیا، لیکن خوراک کے لیے یہ کیا ہے؟ فرمایا تاکہ تو اپنی اوقات نہ بھول جائے، تو اپنی اوقات نہ بھول جائے کہ تو کس چیز سے پیدا ہوا تھا، کیسے پیدا ہوا تھا۔ پھر اگر ہم موازنہ کریں میرے ساتھ چلتے جائیں، ادھر اللہ نے جب ان بچے کو پیدا کیا تو دودھ جیسے نعمت کو عطا فرمایا، لیکن ایک طرف جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ جناب والا کس طرح پیدا ہوا، اس کو خوراک کے لیے کیسے ملا مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر بھی اللہ کی رحمتیں نہیں کم ہوئی، اللہ مسلسل رحمتیں نازل فرماتا رہا ہے۔ ایک بندہ ڈاکٹر کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا جی میرے دل میں کوئی مسئلہ ہے، ڈاکٹر نے کہا جی ٹھیک ہے، اس کو آپریشن کیا، دل نکال کر باہر رکھ دیا، اب چند سیکنڈ دل جو باہر رکھا تھا، ڈاکٹر نے کہا جب 25 سے 30 لاکھ کا خرچہ ہے، وہ بابا رونا شروع ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کہا وہ تو غریب ہے تو کوئی بات نہیں، پیسوں کو کم کر دیتے ہیں، لیکن تو رو نا۔ اس نے کہا میں رو اس وجہ سے نہیں رہا ہوں کہ جناب والا تم نے پیسے زیادہ مانگ لیے، تو کہا رو کس وجہ سے رہا ہے؟ اس نے کہا 80 سال سے زیادہ میری عمر ہو گئی ہے، اللہ نے بھی تو دل سنبھالا ہوا تھا، 70-80 سال سے اللہ نے میرے دل کی حفاظت فرمائی تھی، اب چند گھڑیاں دل اگر تمہارے پاس آ گیا تم اتنی یہ اللہ کے سامنے پر یہ اور سے بڑھ کیا سامنے اللہ فرماتا ہے پھر جب انسان مر جاتا ہے، ایک طرف جانور کا بچہ مر گیا، پھینک دو، کوئی شک نہیں، اس کو پھینک دو، حکم ہوا جس کو پھینک دیا جائے، لیکن جب انسان فرمائے ایک دن کا بھی بچہ ہو اس کو بھی غسل دو۔ یا جب عید کا دن آتا ہے، خوشی کا دن آتا ہے، کسی بھی گھر میں جانا ہوتا ہے، صحیح بہترین سے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کر نہا دھو کر جاتے ہیں نا، اللہ کی بارگاہ میں فرمایا تم اس چیز کا موازنہ کرو، اللہ کی رحمت سے پر انسان بھی مر جاتا ہے۔ فرمایا فرشتوں جب اس کی روح قبض فرمایا انسان اس کو جناب والا کافور سے نالا خوشبو لگا، اس کو جناب والا غسل دے۔ روایات میں آتا ہے ایک بندہ مر گیا، لوگوں نے اسے کوڑے دان پر پھینک دیا، کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا ہے، لوگوں نے کسی نے بھی اس کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ وقت کا جو بادشاہ ہارون الرشید اس کے قریب سے گزرا، ہارون الرشید کو رات کے اندر خواب آئی کہ فلاں بندہ کچرے کے اوپر پڑا ہوا ہے، اس کو جا کر غسل بھی دو، اچھی طرح اس کو غسل دے کر خوشبو لگا کر اس کو قبر کے اندر دفن کر دو۔
وقت کا بادشاہ جب چلتا ہے تو دنیا بھی ساتھ چل رہی ہے. ہارون رشید جب پاس آئے, ہارون رشید نے کہا جس بندے کی لاش کو اٹھاؤ, اس سے بہترین قسم کا کپڑے سے اس کا کفن بھی عطا کرو, خوشبو بھی لگا کر اس کو دفنا دو. اب تک یہ سارا کچھ کرنے کے بعد دفنا دیا گیا. ہارون رشید نے کہا میں اس بندے کے مقدر پر قربان جاؤں. آخر کس وجہ سے اس پر اتنی نوازش ہوئی؟ حالانکہ دنیا کو اس کو پر ٹھوک رہی تھی. سامنے کسی کو حکیم نہ جانو, کیا پتہ چلتا ہوا بندہ تم سے زیادہ. محدثین فرماتے روایات میں آتا ہے سرکار کے سامنے سے ایک پھٹے ہوئے کپڑوں میں بندہ گزرا ہے, تو سرکار کے سامنے ایک اور بندہ گزرا جس نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے. صحابہ نے کہا یہ بندہ بڑا امیر ہے, اس کے پاس بڑا پیسہ ہے, کہ اگر جہاں پر بھی رشتہ کہے گا کوئی بھی رشتے سے نکاح نہیں کرے گا. لوگوں نے کہا جس میں بڑی خصوصیات ہیں, لیکن کچھ ہی دیر کے بعد ایک فقیر گزرا ہے جس کے تن پر کپڑے کی سلامت نہیں تھے, جسم سے بدبو آ رہی تھی, وہ پاس سے گزرا ہے. صحابہ نے کہا یہ بڑا غریب ہے, لوگ اس کو دھکے مارتے ہی. فرمایا وہ جو بندہ سامنے سے پہلے امیر گزرا ہے, اس طرح کا 1 لاکھ بندہ اگر اللہ کی بارگاہ میں آ جائے تو یہ جو غریب گزرا ہے اس کے برابر میں کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے, حقیر نہیں جانا چاہیے. بادشاہ نے کہا کہ انہوں جی میں اس کے گھر جا کے پتہ کرو. جب بادشاہ گھر گیا, بادشاہ نے کہا کہ ہے کوئی اس کا جانے والا؟ انہوں نے کہا ہاں میں اس کی بیوی ہوں. آخر کس وجہ سے کہا کہ مجھے سرکار نے خواب میں آ کر اعلان فرمایا کہ فلاں بندہ اس کو پوچھو تو وجہ کیا ہے, اور اب وجہ سنے اور سن کر اس کو عمل کرے. کہا جی وجہ یہ ہے کہ شراب خانے میں جایا کرتا تھا, اس میں کوئی شک نہیں. یہ جوئے والی جگہ پر جایا کرتا تھا, اس میں کوئی شک نہیں. یہ جو طوائف ہوتے ہیں, کوٹھے ہوتے ہیں, ان پر جایا کرتا تھا, اس میں کوئی شک نہیں. وہ ہارون رشید نے کہا جی گناہ والے سارے کام ہیں, لیکن پھر بھی اتنی عظمت اس کو کیسے ملی؟ کہا جی وجہ یہ ہے کہ شراب خانے میں جاتا تھا, اس کے پاس جتنے پیسے ہوتے تھے یہ شراب لے کر اپنے گھر میں آ کر گٹر میں بہا دیتا تھا. پھر جنابے والا یہ کوٹھی پر جاتا تھا, طوائف کے کام جب مکان پر جاتا تھا, اس کو کہتا تھا آج رات ساری قیمت تجھے میں ادا کروں گا. وہ ساری قیمت ادا کر کے وہ جو کوٹھے میں عورتوں کی تھی اس کو جنابے والا نماز پڑھایا کرتا تھا. میں نے جب یہ گھر آتا تھا میں نے اسے کہا لوگ تجھے برا کہیں گے, اس نے کہا مجھے لوگوں کی فکر نہیں, اللہ کو راضی کرنا ہے. مجھے لوگوں کی فکر نہیں, مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے. جب انسان اپنا سب کچھ اللہ کے ذمہ کرم پر چھوڑ دے تو بات سمجھ میں آتی ہے. ہم کہتے ہیں یار فلاں کو بلاؤں تو فلاں ناراض ہو جاتا ہے, فلاں کو بلاؤں تو فلاں ناراض ہو جاتا ہے. بات کیا مختصر کرنا کے کوئی ٹائم ختم ہو چکا ہے. 30ویں سپارے کے اندر سورہ تکاثر کے اندر اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر, فرمایا تم مال کو جمع کرنے میں لگے ہوئے ہو حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ قبر تمہارا انتظار کر رہی ہے. میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر جو بندہ ایک دن میں 1000 آیت پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھے. صحابہ نے کہا کہ ایک دن میں 1000 آیتیں کیسے پڑھے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا سورہ تکاثر کو پڑھنا. تم سورہ تکاثر کو پڑھو گے تو 1000 آیت پڑھنے کا ثواب ملے گا. مفسرین نے اس پر گفتگو کی کہ ایک سورہ تکاثر پڑھنے کی وجہ سے 1000 آیت پڑھنے کا ثواب کیسے ملے گا؟ مفسرین شارحین فرماتے ہیں کیونکہ سورہ تکاثر کے اندر آخرت کی فکر کا درس دیا گیا ہے. قرآن کے اندر 540 رکوع ہیں, جناب والا 114 سورتیں ہیں, 7 منزلیں ہیں, 30 سپارے ہیں, اور 6666 آیتیں ہیں. ان 6666 آیتوں میں 1000 آیت ایسی ہے جو مسلمانوں کو بار بار جھنجھوڑ کہتی ہے کہ دنیا فنا.
فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ اس 6666 آیتوں میں 1000 آیت ایسی ہے کہ جس میں فرمایا گیا کہ دنیا کے بعد یہ دنیا ختم ہو جانی ہے، آخرت کی فکر کریں، آخرت کی فکر کریں، آخرت کی فکر کریں، آخرت کی فکر کریں، بار بار یہ فرما گیا ہے۔ حضرات اس دنوں کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، بلکہ ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اپنے چھوٹوں سے پیار کرو، عزت بزرگوں سے شفقت، راستے میں بھی ملے اپنے کرام کے ساتھ اس کو سلام کرنا چاہیے۔ اللہ پاک کی بات میں دعا ہے مختصر سے